الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی عزت و احترام کے لائق سامعین و حاضرین، اللہ رب العالمین کے فضل، اس کے احسان اور اس کی توفیق سے نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین اقدس کے تصدق سے ہم سب نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف عزت عطا فرمائے۔ اسلام دین فطرت ہے اور یہ ہماری زندگی کی ہر مقام اور ہر موڑ پر رہنمائی کرتا ہے۔ اسی سلسلے میں آج ہماری گفتگو کا عنوان سلام دینے کی فضیلت۔ اگر کوئی شخص کسی کو سلام کرتا ہے تو سننے والے کو کیا کہنا چاہیے، سلام کن کن حضرات کو کہنا چاہیے، اگر کوئی شخص کسی کو سلام کہتا ہے تو اس کے جواب کی شرعی حیثیت کیا ہوگی۔ قرآن کریم فرقان حمید 5واں پارہ سورہ النساء، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب تمہیں کسی لفظ دعا سے سلام دیا جائے تو تم ایسے لفظ سے سلام دو جو اس سے بہتر ہو، او ردوہا، یا وہی لفظ لوٹا دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ یقیناً اسلامی معاشرہ کی بنیاد پیار، محبت، امن اور بھائی چارہ پر موقوف ہے۔ اسی محبت کو بڑھانے کے لیے اسلام نے بندہ مومن کو یہ حکم دیا کہ جب باہم ایک دوسرے سے ملا جائے، ملاقات کی جائے، تو ملنے والا جس سے مل رہا ہے اسے السلام علیکم کے الفاظ کہے۔ اب جب اس کہنے والے نے یہ الفاظ کہہ دیے، سننے والا اس کے لیے
بہتر یہ ہے کہ جو الفاظ اس نے کہے اس سے بہتر لوٹائے اس کی طرف. اگر اس سے بہتر نہیں لوٹا سکتا، وہ الفاظ کیا ہیں وہ بھی ابھی ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں. اگر اس کے الفاظ سے بہتر یہ نہیں لوٹا سکتا تو کم از کم جو اس نے کہے ہیں وہی لوٹا دے اس کی طرف. اور جب یہ معاملہ ہوگا، جب کوئی بندہ کسی کو السلام علیکم کہتا ہے تو گویا وہ اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر رہا ہے سامنے والے کے لیے کہ جناب میری طرف سے آپ کی جان، آپ کا مال، آپ کی عزت، آپ کی آبرو، غرض یہ کہ ہر چیز محفوظ ہے. السلام علیکم کا معنی ہے تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو. اب ظاہر ہے ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ بندہ مومن ایک شخص کو سلام بھی کہے، اس کے لیے سلامتی کی دعائیں بھی مانگے اور پھر اندرون خانہ اس کے خلاف کسی سازش میں مبتلا ہو جائے. مومن کی یہ شان نہیں، بلکہ مومن کی شان تو یہ ہے کہ جیسا وہ ظاہر میں نظر آتا ہے ویسا ہی باطن میں بھی ہونا چاہیے. اور اگر ظاہر میں ایک شخص اور ہے، باطن میں اور ہے، تو پھر اسے تو منافق کہا جاتا ہے، اسے منافق کہا جاتا ہے. اور پھر منافقین کی سزا سب سے سخت پروردگار عالم نے اپنی کتاب لا ریب کے اندر بیان فرمائی ہے. آیا مبارکہ کے اندر لفظ حییتم کا لفظ استعمال ہوا. یہ تحیتن سے مشتق، اس کا معنی ہے کسی کی زندگی کی درازگی کی دعا دینا. کہنے والا اگر کسی کو کہتا ہے السلام علیکم، معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری زندگی کو دراز کرے، تیری عمر کو لمبا کرے. یہ معنی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الی آخرہ تک جب ہم الفاظ چاہیں گے. قرآن کریم فرقان حمید نے ہمیں دو طریقے سلام کا جواب دینے کے سکھائے، جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا. ایک تو وہ کہ کسی آنے والے نے سلام کیا اس سے بہتر انداز میں سلام کا جواب دے دیا جائے، یا پھر دوسرا طریقہ جس انداز میں کسی نے سلام کہا وہی الفاظ اسے دہرا دیے جائیں. حدیث پاک کے اندر میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں کوئی شخص السلام علیکم کہے، کیا کہے؟ السلام علیکم. اگر تمہیں کوئی شخص کہے تو تم اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یہ الفاظ کہو. اور اگر کوئی شخص کسی انسان کو کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے الفاظ کا اضافہ کرے، تو حدیث پاک میں میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سننے والا، جواب دینے والا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاظ دہرائے. یہ معنی ہے اس کا کہ تم جب کوئی بندہ سلام کرے تو اس سے بہتر انداز میں اسے لوٹا دے. کہ پہلے شخص نے صرف کہا تھا السلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، جواب دینے والا اس سے بہتر دیتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اب تم پر اللہ کی سلامتی بھی، تم پر اللہ کی رحمت بھی. اب اگر آنے والا کوئی شخص کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اب جواب دینے والا ایک اور لفظ کا اضافہ کرے اور کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ تم پر اللہ کی سلامتی بھی ہو، تم پر اللہ کی رحمت بھی ہو، اور تم پر اللہ کی برکتیں بھی ہو. تو یہ تو معنی ہوا اس کا کہ اگر کوئی بندہ سلام دے، اگر کوئی بندہ سلام دے تو اس سے بہتر لوٹا دیا جائے. بیائی نہیں یہی صورتحال نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما ہے. ایک شخص آپ کے پاس حاضر ہوا، اس نے آ کر آپ کو کہا السلام علیکہ، السلام علیکہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ. یہ بیٹھ گیا. دوسرا ایک اور شخص آیا، اس نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتنے حضرات ہو گئے؟ دو شخص ہو گئے. تیسرا ایک اور شخص آیا،
اس نے آ کر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تینوں الفاظ اس نے کہہ دیے. جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وعلیک وعلیکا، بس اتنا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا. اب وہ جو تیسرا شخص آنے والا تھا اس نے عرض کر دیا حضور آپ نے قرآن کریم کی آیت کے مطابق جواب نہیں دیا. اور پھر اس نے یہی آیا مبارکہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، یہ آیا مبارکہ اس نے تلاوت کر دی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو نے میرے لیے کوئی فضیلت چھوڑی ہی نہیں کہ جس سے بہتر انداز میں میں تجھے جواب دیتا کہ تو نے تینوں ہی الفاظ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تینوں ہی الفاظ کے سلامتی بھی، اللہ کی رحمت بھی، اللہ کی برکتیں بھی. تو جواب میں نے تجھے کہا وعلیکا کہ تینوں ہی یہ چیزیں اللہ تجھ پر بھی نازل فرمائے. اور آپ جانتے ہیں میں اور آپ کسی شخص کو سلام کہیں، کسی شخص کو سلام کہیں، وہ بندہ آگے سے جواب دے دے، یہ ایک دعا ہے، سلام ملتے وقت کی مومن کی دعا ہے. ہم اگر کسی کو دعا دیں قبول ہو یا نہ ہو یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن اگر کسی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیں السلام علیکہ کہ تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو تو پھر یہ تو دعا یقیناً قبول ہی قبول ہے. اگر کوئی بندہ حضور کی بارگاہ میں سلام عقیدت عرض کرے اور کہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، یہ بھی تو سلام ہے کہ نہیں ہے؟ اب اگر کوئی بندہ یہ سلام حضور کی بارگاہ میں قلبی لگاؤ سے یہاں بیٹھ کر عرض کرے یا پھر حضور کی بارگاہ میں روضہ مبارک پر پہنچ کر عرض کرے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، ہم ادھر سے سلام عرض کریں، ہم ادھر سے سلام عرض کریں، اگر جواباً میرے کریم بھی ارشاد فرما دیں کہ تجھ پہ بھی اللہ کی سلامتی ہو تو پھر تو بیڑا پار ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. اور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سماعت فرمائیے. اور آج کے بعد یہ عقیدہ اور نظریہ بنا لیجئے کہ ہم نے کثرت کے ساتھ اپنے نبی کی ذات اقدس پر سلام پڑھنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، راوی جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص مجھ پر سلام پڑھے، اگر کوئی بندہ مجھ پر سلام پڑھے جہاں سے بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے ایسے مقرر کر رکھے ہیں وہ اس بندے کا سلام لیتے ہیں اور میری بارگاہ میں لا کے تو پیش کر دیتے ہیں، میری بارگاہ میں لا کے پیش کر دیتے ہیں. ایک روایت تو یہ، اور دوسری روایت کے الفاظ اس طرح کے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ جہاں سے بھی مجھ پر سلام پڑھے میں اہل محبت کا سلام سنتا ہوں، میں اہل محبت کا سلام سنتا ہوں. اور جیسے جیسے کوئی بندہ مجھ پر سلام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ پر میری روح کو لوٹا دیتا ہے، میں اس کا نام بھی جانتا ہوں، اس کے باپ کا نام بھی جانتا ہوں. اور پھر صرف یہ جاننا ہی نہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں سلام پڑھنے والے کے سلام کا جواب بھی ارشاد فرماتا ہوں. میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر ہم میں سے کوئی بندہ، سلام ایک دعا ہے، ہم میں سے اگر کوئی بندہ کسی کی سلامتی کی دعا مانگے، رد ہو جائے قبول ہو جائے، یہ معاملہ رب بہتر جانتا ہے. لیکن اگر کسی بھی شخص کے لیے، کسی بھی شخص کے لیے سلامتی کی دعا، سلامتی کی دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے تو یقیناً وہ سلامتی ہی سلامتی ہے کہ یہ وہ زبان مبارک ہے کہ اس زبان مبارک سے آج تک جو بھی نکلا میرے رب نے اسی طرح پورا فرمایا ہے. بے شمار مثالیں ہمارے سامنے. مشہور واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، ایک مرتبہ پریشانی کی حالت میں حضور کی بارگاہ میں موجود ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھ لیا ابو ہریرہ پریشان کیوں ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں، جو آپ سے سنتا ہوں میرا دل چاہتا ہے کسی سے باتیں کروں، گھر جاتا ہوں تو ماں سامنے موجود ہوتی ہے لیکن ماں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، وہ آپ کی باتیں سنتی نہیں،
آج میں نے آپ سے جو سنا تھا میرے دل نے چاہا کہ ماں سے جا کر بات کروں، لیکن اس نے جملے آج بڑے سخت کہہ دیے۔ حضور آج میں ماں کو کہہ آیا ہوں کہ میں تجھے تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اپنے محبوب کو نہیں چھوڑ سکتا۔ بس وہاں سے پھر آ گیا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا ابو ہریرہ اب کیا چاہتے ہو، اب کیا چاہتے ہو؟ تو جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں آپ میری ماں کی ہدایت کی دعا فرما دیں، میری ماں کی ہدایت کی دعا فرما دیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے رحمت اٹھا دیے، رب کے حضور التجا کر دی، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ حضرت ابو ہریرہ حضور کی بارگاہ سے تیز قدموں کے ساتھ گھر کی طرف پلٹے۔ بعد میں کسی نے پوچھا ابو ہریرہ بڑے تیز قدموں کے ساتھ دوڑتے ہوئے گھر کی طرف جا رہے تھے، خیریت تو تھی؟ تو پھر جناب ابو ہریرہ کا جواب سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں ماں کی ہدایت کی دعا کروائی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے تھے، میں ادھر سے ادھر جانا چاہتا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ حضور کی دعا پہلے عرش پر پہنچتی ہے کہ ابو ہریرہ گھر پہلے پہنچتا ہے۔ کسی نے پوچھا ابو ہریرہ پھر کون پہلے پہنچا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بعد میں پہنچا، حضور کی دعا عرش پر پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ تو پھر میرے حضور کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکل جائیں تو پھر یقیناً وہ قبول ہی قبول ہیں۔ تو کثرت کے ساتھ اپنا یہ وظیفہ بنا لیجئے کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کثیر تعداد میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہی کرنا ہے۔ اب یہ تو ہوئی سلامتی کی دعا۔ اس سے ظاہری طور پر اگر کوئی بندہ کسی سے ملتے وقت سلام کرتا ہے، اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ باہمی محبت بڑھے گی، تکبر ختم ہوگا، باہمی محبت بڑھے گی، تکبر ختم ہوگا۔ لیکن اللہ کے حضور اس کی نیکیاں بھی ہیں کہ پروردگار عالم سلام کہنے والے اور جواب دینے والے دونوں کو انعام بھی عطا فرماتا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا، فقال السلام علیکم، اس نے آ کر عرض کیا السلام علیکم۔ بولیے سارے حضرات کیا کہا اس نے؟ فرد علیہ ثم جلسا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب ارشاد فرما دیا، اس کا جواب ارشاد فرما دیا۔ وہ شخص جواب سن کے تو بیٹھ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عشرٌ، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس بندے کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ جس نے آ کر کیا کہا تھا؟ السلام علیکم، صرف اتنا کہا، السلام علیکم اتنا کہا۔ نبی علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا تو آپ نے ارشاد فرمایا اس بندے کے لیے کتنی نیکیاں ہیں؟ بولیے کتنی؟ 10 نیکیاں ہیں۔ ثم جاء آخر، پھر ایک اور شخص آ گیا، فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک اور بندہ آیا، اس نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک لفظ کا اس نے اضافہ کیا۔ فرد علیہ، اس کا بھی جواب ہو گیا، فجالسا، وہ بھی بیٹھ گیا۔ فقال 20، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس بندے کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ کتنی نیکیاں؟ 20 نیکیاں۔ پھر ایک اور شخص آیا اور آ کر ثم جاء آخر فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس نے آ کر 3 الفاظ کہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرد علیہ فجالسا، اس کا بھی جواب ہو گیا، جواب دیا، وہ بھی بیٹھ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فقال ثلاثون، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس شخص کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ ایک ایک لفظ بڑھاتے جائیں اور 10 نیکیاں اللہ کی بارگاہ سے پاتے جائیں۔ اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس کو جتنا پھیلاؤ گے اتنی بڑی فضیلت اللہ کی بارگاہ سے حاصل ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ قال السلام اسم من اسماء اللہ تعالی فافشوہ بینکم، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، لہذا خوب لوگوں کے درمیان پھیلاؤ اسے۔ لہذا جب بھی باہمی کسی سے ملاقات ہو تو بجائے ہیلو ہائی کرنے کے السلام علیکم، بندہ مومن کی یہ دعا ہے، بندہ مومن کی، بجائے اس کے کہ ہم ایک لمبے عرصے کے بعد کسی شخص سے ملیں
اور پھر ہم اس کو جناب آتے ہی کہیں بڑا عرصہ آپ غائب رہے ہیں، نہ سلام نہ دعا، یہ تو بندہ مومن کا طریقہ ہی نہیں ہے. بندہ مومن کا یہ طریقہ نہیں ہے. بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ جب بھی وہ باہم کسی سے ملاقات کرتا ہے تو اپنا دعائیہ جملہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا وہ کہتا ہے. اب اس بات کی طرف آئیے، اگر کوئی بندہ کسی کو سلام کہے اور وہ اپنی مستی میں مست ہے، اس کے سلام کا جواب ہی نہ دے، باوجود اس کے کہ اس نے کہنے والے کے سلام کو سن لیا، تو جہاں سلام کہنے کی فضیلتیں ہیں، جواب نہ دینے پر وعید بھی تو اسی سخت ہے، اتنی ہی سخت ہے. ایک روایت کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سلم المسلم علی المسلم فرد علیہ سلمت علیہ الملائکۃ 70 مرۃ. یہ اس شخص کی فضیلت کے بارے میں جس پر سلام کہا گیا اور اس نے جواب بھی دے دیا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص کسی کو سلام کہے، اگر کوئی شخص کسی کو سلام کہے اور اس مسلمان نے اس کا جواب بھی دے دیا، اللہ اکبر، سلمت علیہ الملائکۃ 70 مرہ، تو پھر اس بندے کے لیے 70 مرتبہ ملائکہ اللہ کی بارگاہ میں سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں. کتنی مرتبہ جی؟ 70 مرتبہ. جب کوئی بندہ سلام سن کے تو جواب دے دیتا ہے. لیکن فَإِن لَّمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَدَّ عَلَيْهِ مَن مَّعَهُ. تو 4 حضرات بیٹھے ہوئے تھے، کسی آنے والے نے آ کر سلام کہا، سننے والے نے سلام سنا لیکن اس نے جواب نہیں دیا، اس کے ارد گرد جو اس کے ہم نشیں تھے انہوں نے جواب دے دیا، باوجود اس کے کہ اس شخص نے سلام سنا تھا. اب اگر اس نے سلام سننے کے باوجود جواب نہ دیا، فَيَلْعَنُونَهُ 70 مرۃ، اللہ اکبر، تو پھر ایسے بندے پر فرشتے 70 مرتبہ لعنت بھیجتے ہیں. سلام سننے کے باوجود اگر کوئی بندہ جواب نہیں دیتا. یہ مسئلہ یاد رہے، سلام کرنا سنت ہے، سلام کرنا سنت ہے، اور اس کا جواب دینا یہ فرض ہے. فرض سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر 10 حضرات بیٹھے ہوئے ہیں فرض کفایہ، کسی ایک نے جواب دے دیا تو سب کی طرف سے جواب ہو گیا، لیکن الگ الگ طور پر ہر بندے کا جواب دینا یہ بہتر اور افضل طریقہ ہے. اللہ اکبر. حضرت امام ابو مسلم خولانی ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہوتا؟ جب وہ کسی قوم کے پاس سے گزرتے تو وہ جان بوجھ کے کسی کو سلام نہیں کیا کرتے تھے. بہت بڑے بزرگ. کسی نے پوچھ لیا حضرت احادیث میں تو اتنے فضائل سلام کرنے والے کے، جواب دینے والے کے، لیکن آپ کا ایک معمول ہے کہ آپ گزرتے ہوئے کسی کو سلام نہیں کہتے. اب ان کا جواب سنیے. حضرت امام ابو مسلم خولانی فرماتے ہیں لا یمنعنی من السلام علیہم الا انی اخشی اللہ یردوا علی فتلعنہم الملائکہ، کہ میں گزرتے ہوئے صرف سلام اس لیے نہیں کہتا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے میں انہیں سلام کہوں اور وہ سلام سن کے تو جواب نہ دیں، جواباً اللہ کے فرشتے ان پر لعنت نہ کرنا شروع کر دیں. لہذا اس بات کا بھی خیال رکھا جائے، اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ جب آپ مسجد کے اندر آتے ہیں، جب آپ مسجد کے اندر آتے ہیں تو پھر دیکھ لیجئے کہ کچھ حضرات سلام کا جواب دے بھی سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے. کہیں ایسا تو نہیں آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے بلند آواز سے السلام علیکم کہا، کوئی صاحب تلاوت کر رہے ہوں، کوئی صاحب نماز ادا کر رہے ہوں، کوئی صاحب ذکر و اذکار میں مشغول ہوں، تو پھر اس سلام کا کیا بنے گا؟ ابھی ہم اس پر تفصیلاً کچھ بات کرتے ہیں. اللہ اکبر. لہٰذا جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت سلام دینے کی فضیلت ہی کے حوالے سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا ایمانا کاملا، جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان کامل نہیں ہو جائے گا، جب تک ایمان، بولیے، ایمان کامل نہیں ہو جائے گا. اللہ اکبر. ولا تؤمنون حتی تحابوا، اور تمہارا ایمان اس وقت تک کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ تم باہمی اللہ کی رضا کے لیے محبت نہیں کرو گے. اگر کسی سے محبت تو اللہ کی رضا کے لیے، اگر کسی سے عداوت تو اللہ کی. بارہا ہم یہ بات عرض کر چکے کہ بندہ مومن کا ہر عمل رضا الہی کے لیے ہونا چاہیے. اگر تو بندہ مومن کا ہر عمل رضا الہی کے لیے ہو
تو پھر وہ سمجھ لے باہمی اگر کسی سے وہ محبت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، پھر وہ سمجھ لے کہ اس کے دل میں ایمان کامل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ الا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں کہ جس کی وجہ سے اگر تم کرو گے تو پھر تم کامل مومن بن جاؤ گے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا حضور ضرور ارشاد فرمائیے وہ کون سا ایسا عمل ہے کہ ہم کریں تو ایمان ہمارے دلوں میں نقش ہو جائے نبی علیہ السلام، اور محبتیں ہماری باہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑھ جائیں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افشوا السلام بینکم، تو پھر اپنے درمیان سلام کو عام کر لو، اپنے درمیان سلام کو جب بھی کسی سے ملاقات کرو تو پھر ملاقات کرتے وقت کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم۔ اب الفاظ جتنے ورحمت اللہ کہیں گے 20 نیکیاں ہو جائیں گی، وبرکاتہ کہیں گے 30 نیکیاں ہو جائیں گی۔ جواب دینے والا بھی اگر سلام کہنے والے کے مطابق کہے گا اتنا اجر، جتنا بڑھاتا چلا جائے گا اس کے لیے اتنا اجر ہو جائے گا۔ ایک اور روایت جناب سیدنا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور اس وقت نماز ادا کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، اس وقت نماز ادا کرو جب لوگ سوئے ہوئے، مراد اس سے تہجد کی نماز، تدخلوا الجنہ، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ وہ اعمال جن کے کرنے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خادم خاص، 10 سال تک حضور کی بارگاہ میں موجود رہے، ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ وصیت فرمائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انس انی موصیک بوصیۃ فاحفظھا، اے انس میں تجھے وصیت کرنا چاہتا ہوں، اس کو خوب اچھے طریقے سے یاد کر لے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور ارشاد فرمائیے۔ اللہ اکبر، سب سے پہلی وصیت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم خاص حضرت انس کو فرمائی وہ یہ اکثر الصلاۃ فی اللیل تحبک الحفظہ، پہلی بات یہ ہے اے انس رات کو کثرت سے نوافل پڑھا کر، رات کو کثرت سے نوافل پڑھا کر، تیرے محافظ فرشتے تجھ سے محبت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 2 وَإِذَا دَخَلْتَ عَلَىٰ أَهْلِكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ يَزِدِ اللَّهُ فِي بَرَكَاتِكَ، دوسری وصیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت انس کو فرمائی وہ یہ اے انس جب تو گھر میں داخل ہو تو انہیں سلام کہہ، انہیں سلام کہہ، جب تو یہ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ تیری برکتوں میں مزید اضافہ فرما دے گا۔ آسان ترین طریقے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ کتنی باتیں ہو گئی جی؟ 2۔ تیسری وصیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت انس کو، اے انس جب تو رات کو سونے لگے، جب تو رات کو سونے لگے طہارت کر لیا کر، باوضو ہو جایا کر، وضو کر لیا کر، کہ اگر اس دوران باوضو تجھے موت آ گئی تو شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ جبکہ ہمارے ہاں تو معاملہ اس کے برعکس ہے، ہمارا اگر وضو ہو بھی تو ہم کہتے ہیں نہیں بس یہ تو اللہ اکبر۔ لہٰذا آج کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وصیت فرمائی حضرت انس کو، اس میں ایک یہ کہ رات کو جب بندہ سوئے تو باوضو سوئے، ممکن ہے اس رات موت آ جائے، اگر موت آئے گی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شہادت کی موت نصیب ہو جائے گی۔ کتنی بڑی فضیلت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ کتنی باتیں ہو گئی جی؟ 3 باتیں، 3 وصیتیں۔ سب سے پہلی کثرت کے ساتھ رات کو نوافل ادا کیا کر، فرشتے تجھ سے محبت کریں گے، نمبر 1۔ نمبر 2 جب تو اپنے گھر میں داخل ہو سلام کیا کر، اللہ تیری برکتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ نمبر 3 رات کو جب سوئے باوضو سویا کر، موت آئے گی تو شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ نمبر 4 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے سے بڑے کی عزت کیا کر، اپنے سے بڑے کی عزت کیا کر، اور اپنے سے چھوٹے پر رحم کیا کر، شفقت کیا کر۔ یہ کتنی باتیں ہوئی؟ بولیے کتنی باتیں ہوئی؟
یہ ہوئی 4 باتیں، یہ ہوئے 4 عمل۔ اب اگر یہ صرف خاص حضرت انس کے ساتھ ہی نہیں، قیامت تک جو بندہ ان اعمال کو کرے گا بدلے میں انعام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 انگلیاں، یہ شہادت والی اور درمیانی، یہ 2 انگلیاں ملا کر حضرت انس کو فرمایا، اے انس اگر تو یہ عمل کرے گا تو پھر کل قیامت کا دن جنت میں تو میرے ساتھ اسی طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی۔ تو اگر قیامت تک کوئی بھی بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وصیت پر جو حضرت انس کو حضور نے فرمائی تھی عمل کرے گا تو پھر یقیناً جو رات کو نوافل ادا کرے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دن کے فرائض ترک کر دے؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نوافل سے محبت تو وہی بندہ کرے گا جو پہلے فرائض سے محبت کرتا ہے، کہ فرائض سے محبت پہلے، پھر اس کے بعد کثرت کے ساتھ جو بندہ نوافل کی طرف چلا جائے گا یقینی طور پر اللہ کے فرشتے اس بندے سے محبت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور جس بندے سے اللہ کے فرشتے محبت کرنا شروع ہو جائیں تو پھر مخلوق بھی تو اس سے محبت کرتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان ارشاد مفہوم حدیث یہ ہے کہ جب 2 بندے باہم ملاقات کرتے ہیں اور دونوں میں سے ایک دوسرے کو سلام و جواب دیتے ہیں تو ان ابلیس علیہ اللعنۃ یبکی عند سلام المؤمن ویقول ویلاه لا یفترق هذان المؤمنان حتى یغفر بہما او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ اکبر۔ جب 2 بندے باہم ملاقات کرتے ہیں، سلام کہتے ہیں، دوسرا جواب دیتا ہے، شیطان اس پر واویلا کرتا ہے، شیطان اس پر روتا ہے، آہو فغاں کرتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ ہائے بربادی، کہ یہ دونوں مومن جب ایک دوسرے سے جدا ہوں گے تو اس سلام کی برکت سے اللہ دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت صرف کتنے جملے کی؟ ملتے وقت السلام علیکم کہنے کی۔ لیکن ہم اب یہ طریقہ چھوڑ کر غیروں کے طریقے کو اپنا رہے ہیں۔ ہم میں سے اگر کوئی بندہ بھول کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کسی کو کہہ دے تو جواب دینے والا کہتا ہے اور کو ازراہ مذاق معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور کہنے والا کہتا ہے کوئی اور لفظ بھی اگر آتا ہو تو وہ بھی ملا لے معاذ اللہ۔ اگر کوئی بندہ شریعت کی ازراہ تحقیر حقارت کرے تو اس بندے کے کافر ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ یہ شریعت ہے، یہ کوئی مذاق تھوڑا ہی ہے۔ اگر آپ جواب دینا چاہتے ہیں تو قرآن کے مطابق اس سے بہتر جواب دے دیں، نہیں تو کم از کم وہ تو دیں، وگرنہ پھر گناہ گار ہوں گے، فرشتے آپ پر 70 مرتبہ لعنت کریں گے۔ اور کچھ حضرات تکبر کی بنیاد پر اگر انہیں کوئی چھوٹا سلام کرے تو وہ جواب نہیں دیتے، کہتے ہیں ہماری تو توہین ہو جائے گی۔ تو یہ توہین پھر دیکھ لیں کہ آج اگر صرف اس توہین کے چکر میں حضور کی شریعت کو چھوڑ دیا تو پھر کل قیامت کے دن بھی تو کہیں پہ پیش ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ اور آج ہم میں سے کسی کا کوئی عیب کسی کے سامنے کھل جائے تو ہم مارے پھرتے ہیں کہ کہیں کسی نہ کسی طرح پردہ پوشی ہو جائے۔ اور ابھی کچھ دن سے ہی کچھ باتیں عام ہو رہی ہیں کہ اگر جناب سوشل میڈیا کے اعتبار سے جو لوگ استعمال کرتے ہیں کہ ہماری جناب پرسنل باتیں عام کر دی جائیں گی، پریشانی عام ہو گئی ہے۔ آج کی پریشانی تو آپ کے سامنے ہے، اور اس پریشانی کو رکھتے ہوئے آپ کہتے ہیں ہم فلاں ایپ استعمال نہیں کریں گے، فلاں نہیں کریں گے۔ لیکن کیا کل قیامت کا دن آپ سب بھول گئے کہ جب سارے حضرات وہاں پر جمع ہوں گے اور آپ کی پراویسی کا خیال نہیں کیا جائے گا، پھر اس کو سر عام کیا جائے گا، اور پھر پروردگار عالم کیا فرمائے گا؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں تم ادھر ہو جاؤ، نیکو تم ادھر ہو جاؤ۔ تو اس وقت تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، اس وقت تو ہمارے پاس یہ ایپ چھوڑ کر دوسری ایپ استعمال کرنے کا آپشن ہی موجود نہیں ہوگا۔ لہٰذا آج ہم وہ اعمال کر لیں کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمائے ہیں۔ لہذا ہم وہ باطل طریقے سارے، غیروں کے سارے طریقے، صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو ہم میں سے چلیں 100 نہ صحیح 90% ایسے حضرات ہوں گے جو ایک دوسرے کو گڈ مارننگ کے میسج بھیجتے ہیں کہ نہیں بھیجتے؟ لہذا یہ تو ہمارا طریقہ نہیں۔ آپ السلام علیکم کہیں جو ایک مسلمان کے شان ہے کہ آپ کو لفظ سلام کہنے کا اجر بھی ملے، نیکیاں بھی ملے، بدلے میں جناب آپ کو جب وعلیکم السلام کا جواب آئے اللہ اس پر بھی سلامتی نازل فرمائے گا، آپ پر بھی سلامتی نازل فرمائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ اپنے مومن بھائی کے لیے سلامتی کی دعائیں مانگ رہے ہیں، اور جب کوئی بندہ کسی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا مانگتا ہے
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے اس دعا مانگنے والے کے حق میں دعا مانگتے ہیں، اے اللہ جو یہ دعا فلاں کے لیے کر رہا ہے تو اس کے حق میں بھی قبول فرما لے۔ ہماری دعا میں نے پہلے عرض کیا قبول ہو نہ ہو، لیکن اگر فرشتے ہمارے حق میں دعا کریں گے وہ تو قبول ہی قبول ہے۔ تو پھر اگر کوئی بندہ موجود نہ ہو، اس کی عدم موجودگی میں اگر دعا مانگی جائے تو یہ قبول ہونے کے زیادہ لائق ہے اور زیادہ قبولیت کے قریب ہے۔ اب سلام کہاں کہاں کہنا چاہیے؟ روٹین کے مطابق اگر ہم کہیں گزر رہے ہیں السلام علیکم انسان کو کہنا چاہیے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سنت طریقہ ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے مسجد میں بیٹھ کر، گھر میں بیٹھ کر یا کہیں اور بیٹھ کر، باہر سے آنے والا کوئی شخص آیا اور اس نے بلند آواز سے السلام علیکم کہا تو اس کا یہ سلام کہنا درست نہیں، مکروہ تحریمی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ مکروہ تحریمی ہے۔ اب چونکہ اس نے سلام کہہ دیا، اس کے لیے یہ آپشن موجود ہے کہ چاہے تو اس کے سلام کا جواب دے دے، چاہے تو نہ دے، کہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوران خطبہ اگر ہو رہا ہو، کوئی شخص باہر سے آیا اور بیٹھے ہوئے حضرات کو کہتا ہے السلام علیکم اور جواب دینے والے نے جواب بھی دے دیا تو یہ دونوں ہی ناجائز ہیں۔ نہ اس وقت سلام کرنا جائز ہے، نہ اس وقت جواب دینا جائز ہے۔ ایک اور خرابی ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ جب ہم آتے لیٹ ہیں لیکن پھر لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے کی طرف آتے ہیں۔ بڑی سخت ترین وعید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اگر جمعے کے دن کوئی بندہ لیٹ آیا لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر تو وہ آگے آنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ گویا جہنم کا پل کراس کر رہا ہے۔ لہذا اس میں ہماری جو پہلے حضرات آتے ہیں ان کی بھی تو کوتاہی موجود ہے کہ سامنے جگہ خالی موجود ہے اور وہ پیچھے ہی تشریف فرما ہو رہے ہیں۔ تو اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی یہ مومن کی توقیر نہیں، یہ توہین ہے مومن کی، اگر ہم اپنی توہین خود کروانا چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، آپ سب سے پہلے آئیں، سب سے آخری صف میں بیٹھ جائیں، اجر میں سب سے پیچھے، آنے میں سب سے پہلے، یہ تو کوئی فائدہ نہیں ہوا آپ کا۔ ہمیں تو حکم یہ ہے کہ جو بندہ سب سے پہلے آیا وہ سب سے پہلے آگے آ کے بیٹھے۔ اور ایک اور بڑی اہم ترین بات اسی حوالے سے، آپ یہاں پر موجود ہیں، پہلی صف میں اگر کوئی بندہ پہلے آ کے موجود ہے، بعد میں اس کا چاہے پیر ہی آ جائے، اس کا چاہے استاد ہی آ جائے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ پہلے آنے والا اسے آگے آنے کی جگہ نہ دے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آگے آنے کی جگہ نہ دے کہ یہ آگے کھڑے ہونا یہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ تو آپ اپنی فضیلت کسی دوسرے شخص کو کیوں دے رہے ہیں؟ اگر ان صاحب کو آگے آنے کا زیادہ ہی شوق تھا تو وہ پہلے تشریف لاتے۔ لہٰذا آئندہ اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ جو حضرات پہلے تشریف لائیں انہیں چاہیے کہ وہ پہلے آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں ان کی توہین نہ ہو۔ اور اگر وہ اپنی توہین پسند کرتے ہیں تو پھر شریعت تو عام اجازت دے رہی ہے۔ شریعت ہماری عزت نفس کا بھی خیال رکھتی ہے، اور جو بندہ خود اپنی عزت نفس کا خیال نہیں رکھتا، شریعت پھر اسے کہتے ٹھیک ہے تو جانے اور تیرا کام جانے۔ نمبر 3، قرآن کریم سن رہا ہو اگر کوئی بندہ، کسی علمی مذاکرے کے اندر موجود ہو، اذان دے رہا ہو، اقامت کہہ رہا ہو، ان سب صورتوں میں نہ آنے والا سلام کہے گا، نہ یہ سننے والا جواب دے گا۔ اسی طرح ہمارے ہاں جو ایک اکثر عام خرابی پائی جاتی ہے، ہم جب باہر سے مسجد میں آئے، نماز ادا کر رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، اس دوران اگر آ کر کوئی بندہ سلام کہے اور یہ جواب بھی دے دے تو دونوں ہی گناہگار ہوں گے، دونوں ہی گناہگار ہوں گے کہ حالت نماز میں جواب دینا بھی جائز نہیں اور اس کا آ کر اس نمازی کو سلام کہنا بھی جائز نہیں۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا اسی طرح اگر کوئی بندہ جھوٹ بولنے میں مشغول ہے، کوئی ایسا شخص ہے جس کا گناہ لوگوں میں عام ہے، کوئی سود خور ہے، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی زنا کاری کرتا ہے اور اس کا وہ گناہ لوگوں میں عام بھی ہے، تو ایسے شخص کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے شخص کو بھی سلام ہے کہ سلام ایک عزت دینا ہے دوسرے کو، اور اسلام اس شخص کو عزت دیتا ہے جو عزت کے قابل ہے۔ آپ اگر کہیں جا رہے ہوں، بہت سارے اکثر مسائل آتے ہیں کہ ہم عیسائی کو سلام کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، ہم سلام میں پہل نہیں کریں گے۔ اور عیسائی اور یہود کے متعلق تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی لا تبتدئوا الیہود والنصارى بسلام، اللہ اکبر، کہ تم یہود و نصارہ کو سلام میں ابتدا نہ کرو، اور اگر تمہیں وہ کہیں راستے میں مل جائیں تو انہیں تنگ راستے کی طرف دھکیل دو، تنگ راستے کی طرف انہیں دھکیل دو، نہ کہ ہم جناب سینے چوڑے کر کے کھول کے تو پھر ان کے ساتھ
ملاقات کرتے پھرے اور معانقہ کرتے پھریں. جو بندہ میرے نبی کو نہیں تسلیم کرتا، آپ اس سے ہمدردیاں بڑھاتے پھر رہے ہیں، تو پھر بتائیے آپ کو ہمدردی اس سے ہوئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو محبت ہے؟ پھر دونوں میں سے آپ ایک کو اختیار کریں گے. دونوں میں سے بولیے، دونوں میں سے، یا آپ پھر اپنی اس ظاہری محبت کو دیکھتے ہوئے اسے اختیار کر لیجئے، یا پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کر لیجئے. ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک پر بھی یہ عرض کیا تھا کہ یہودی اور نصرانی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا. مسلمان کا دوست، ہاں دیگر جو دنیاوی معاملات ہیں وہ شریعت کے مطابق جس طرح ہمیں شریعت نے اجازت دی ہے ان کے ساتھ معاملات کرنے کی، اس اعتبار تک تو جائز ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہم اگر بڑھ بڑھ کر ان کو سلام کہیں، اور اگر وہ کسی دنیاوی عہدے پر فائز ہو اور ہم کہیں جناب ہماری ان کے ساتھ سیلفیاں اور تصویریں ہو جائیں، یہ تو عزت ہے. اور عزت صرف کس کی؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور مومن کے لیے، بس اس کے علاوہ عزت اور کسی کی نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.